فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میرے محترم بزرگ دوستو، عزیزان گرامی، حاضرین جمعہ، ابھی ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں اور جو مہینہ ہم پر سایہ فلک ہے، جس مہینے میں ہم داخل ہیں، وہ مہینہ رمضان المبارک کا انتہائی بابرکت اور انتہائی عظمت والا، انتہائی رحمت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنے انوار و برکات، تمام تر رحمتوں کے ساتھ اور تمام تر برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی برکت خود ہم اور آپ نہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے۔ اور اس مہینے کا خاص طور سے قرآن میں ذکر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو اور دوسرے مہینوں کی طرح نہ سمجھے، بلکہ یہ ایک برکت والا، عظمت والا اور انوار و برکات والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہی انوار و برکات کی وجہ سے اور انہی عظمتوں کی وجہ سے ہم نے اس مہینے میں قرآن جیسی عظیم کتاب نازل فرمایا۔ کہ قرآن جیسا عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے جب اس کے نزول کا ارادہ فرمایا تو اس کے لیے جو مہینہ منتخب فرمایا وہ اسی رمضان المبارک کے مہینے کو منتخب فرمایا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے میں ایک خاص اہتمام کیا کرتے تھے قرآن کی تلاوت کا، کہ قرآن کی تلاوت یہ سب سے بڑا ورد اور سب سے بڑا وظیفہ ہے اس رمضان المبارک کے مہینے کا، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جتنی کثرت کے ساتھ ہو سکے قرآن کی تلاوت کی جائے، جتنی کثرت کے ساتھ ہو سکے قرآن کو پڑھا جائے، اور جتنی کثرت کے ساتھ ہو سکے قرآن کو سنا جائے۔ اس لیے کہ قرآن اور رمضان کے درمیان ایک خاص تعلق ہے، ایک خاص رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے میں باضابطہ آسمان دنیا سے اور اللہ تعالیٰ اس دنیا پر بھیجا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ باضابطہ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، قرآن کو سنایا کرتے تھے اسی رمضان المبارک کے مہینے میں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، فرمایا اولھا رحمہ، کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں لٹا رہے ہوتے ہیں، اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اوسطھا مغفرہ، کہ رمضان المبارک کا جو بیچ والا عشرہ ہے، 11 سے 20 تک کا جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وآخرھا عتق من النار، کہ اور اس کا سب سے آخری عشرہ جو ہے عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے گویا بندے کئی قسم کے ہوتے ہیں، ایک بندہ وہ ہے جو بالکل سادہ لو، بالکل سیدھا سادہ اور تمام گناہوں سے پاک، تمام گناہوں سے بالکل برتر، تمام گناہوں سے عالی، تمام گناہوں سے الگ۔ تو ایسے شخص کے لیے رمضان المبارک کا پورا مہینہ رحمت ہی کا مہینہ ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے کہ جو ہلکا پھلکا گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، جس سے گناہ صادر ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے رحمت کے ساتھ ساتھ مغفرت کا عشرہ بھی ہم نے دے رکھا ہے، کہ جب وہ مغفرت طلب کرے گا اللہ سے، جب وہ اللہ سے استغفار طلب کر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے مغفرت عنایت کریں گے، اسے معافی اور اس کی معافی کو قبول کریں گے۔ وآخرھا عتق من النار، اور اس کا آخری عشرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا آخری عشرہ ہے وہ ہے عتق من النار، کہ بندہ جب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے،
بندہ جب اللہ کی رحمت کا طالب ہوتا ہے، اس کے بعد بندہ جب اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے گریہ وزاری کرتا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں آخرها عتق من النار کہ ہم اسے جہنم سے آزادی عنایت کرتے ہیں، ہم اسے جہنم سے چھٹکارا، جہنم سے خلاصی کا تحفہ اور انعام دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو عاشرہ چل رہا ہے یہ بیچ والا عاشرہ ہے 11 سے 20 تک، اور اس عاشرے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انعام دیا ہے وہ استغفار کا انعام دیا ہے کہ بندہ خوب کثرت سے استغفار کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتان لا بد لكما عنهما کہ 2 خصلتیں ضروری ہیں، 2 عادتیں ضروری ہیں کہ تم اس کا اہتمام کرو، اس کو لازم پکڑو، اس کو اپنے آپ سے چمٹائے رکھو۔ فرمایا ان تکثروا لا الہ الا اللہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، کثرت سے لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر جاری رہے، ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کا ورد رہے، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ ہماری زبان پر جاری رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتان لا بد لكما عنهما کہ 2 خصلتیں اور 2 عادتیں ایسی ہیں کہ جن عادتوں کو تم اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھو۔ سب سے پہلا لا الہ الا اللہ کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ کہا کرو، پڑھا کرو۔ وَأَن تَسْتَغْفِرُوا، اور دوسرا یہ ہے کہ استغفار کیا کرو، کہ استغفار کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری خصوصیتیں اور اس کے سارے مزایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس استغفار کے اندر رکھ رکھے ہیں کہ استغفار ساری حاجتوں کی اور ساری ضرورتوں کی اور اسی طرح سے ساری تمناؤں کی استغفار کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ ساری ضرورتوں کو پوری فرمائے گا، ساری حاجتوں کو پوری فرمائے گا، ساری تمناؤں کو پوری فرمائے گا۔ سارے مسائل کا حل اللہ تبارک تعالیٰ نے استغفار میں رکھ رکھا ہے کہ قرآن کہتا ہے ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ مفسرین نے جب اس آیت کی تشریح کی تو تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت پر عذاب نہیں نازل فرمائیں گے، اور عذاب نازل نہ ہونے کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم کہ ان لوگوں کو چاہے وہ کفار ہو یا مشرکین ہو، یہود و نصارہ ہو، یا یہ ہے کہ عام مسلمان ہو جو گناہوں سے بالکل پر ہو، گناہ گار مسلمان ہو، اللہ فرماتے ہیں ایک عمومی عذاب ہم ان لوگوں پر نازل نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک کہ یا رسول اللہ آپ ان میں موجود ہوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر جب تک ان لوگوں میں موجود ہوگی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں عمومی عذاب نہیں دیں گے، یہ آپ کی ذات کی رحمت کی وجہ سے اور آپ کے وجود کی وجہ سے ہم انہیں ایک عمومی عذاب انہیں نہیں دے سکتے۔ تو مفسرین نے کہا اما احدهما فقد ارتفع، تو یہ 2 وجہ تھے، ان میں سے ایک وجہ تو بالکل ختم ہو چکی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، لیکن دوسری وجہ اور ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیں گے اس وقت تک جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عذاب کے نہ ہونے کی یہی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو آپ علیہ السلام کا وجود جو ختم ہو، جو آپ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد، آپ پردہ فرما جانے کے بعد اب یہ سبب ختم، اور دوسرا سبب اور دوسری وجہ جو رہ گئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد بندہ جب تک استغفار کرتا رہے گا، بندہ جب تک اپنے گناہوں پر نادم ہوتا رہے گا، بندہ جب تک اللہ سے لو لگاتا رہے گا، اللہ فرماتے ہیں ما كان الله معذبهم، ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ سے استغفار کریں، ہم کثرت سے اللہ سے معافی طلب کریں۔ اس استغفار کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری حاجتوں کا حل رکھا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں کچھ لوگ بھی تھے، تو حضرت حسن کے پاس ایک صاحب آیا، کہے کہ اے شیخ میرے لیے دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار کر دے، میں تنگ دست ہوں، میں تنگ حال ہوں، تنگی نے مجھے گھیر رکھا ہے، میں پریشان حال ہوں، آپ دعا فرمائے اللہ میری تنگی کو دور فرما دے، اللہ رزق کثیر ہمیں عنایت فرمائے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا استغفار کرو۔ اس کے بعد ایک دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ اے شیخ ہمارے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عنایت فرمائے، مجھے لڑکا عنایت فرمائے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ استغفار کرو۔ اس کے بعد ایک دوسرے صاحب آئے، ایک تیسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا
کہ شیخ ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا فرمائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بارش برسا دے، میں برسا دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ تو بغل میں جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ عجیب آدمی ہے، ہر ایک اپنی اپنی طلب لے کر کے آ رہا ہے، اپنی اپنی حاجت لے کر کے آ رہا ہے، اپنی اپنی ضرورت لے کر کے آ رہا ہے، اور ہر ایک کو آپ یہی ایک وظیفہ، آپ کے پاس یہی ایک چابی ہے، یہی ایک کنجی ہے، ہر تالا کو کھولنے کے لیے ایک ہی کنجی ہے آپ کے پاس، کہ آپ نے ہر ایک سے کہا کہ استغفار کرو استغفار کرو۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود قرآن کہہ رہا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے خطاب کر کے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہو کان غفارا، تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر اس معافی کا اعلان کیا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم پر میغ اور بارش برسائے گا، ویمددکم باموال، اور مالوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، تمہیں اموال عنایت کرے گا، وبنین، اور تمہیں لڑکے عنایت کرے گا۔ آج لوگوں کو کیا ضرورتیں ہیں؟ لوگوں کی ضرورتیں یہی ہوتی ہے کہ کھیتی باڑی والے انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بارش کی ضرورت ہوتی ہے، تجارت کرنے والوں کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، تنگ دستوں کو اپنے بال بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس استغفار کی برکت سے میں تمہیں بارش بھی دوں گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہیں مال بھی عنایت کروں گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں لڑکے بھی عنایت کروں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور ان نعمتوں پر نعمت بالائے نعمت تمہارے لیے باغات تیار کر دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دوں گا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں، اللہ لوگوں سے اور قوم سے اور انسانیت سے خطاب ہو کر کے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کی امید نہیں رکھتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین نہیں رکھتے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ تم استغفار کرو، ہم اپنی رحمت کو تمہاری طرف متوجہ کر دیں گے۔ تم استغفار کرو، ہم اپنی رحمت کو اور تمہاری تمام طلبوں کو اور تمہاری تمام حاجتوں کو اور تمہاری تمام ضرورتوں کو ہم منٹوں میں حل کریں گے، پوری کریں گے۔ اسی لیے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ استغفار کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں، جس کے لیے بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں، مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم محدث مفسر گزرے، چاروں ائمہ میں سے ایک امام ہے، بہت بڑے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ماننے والے اور جن کے فالوورز آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس دنیا میں آج بھی موجود ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ سفر کے ارادے سے نکلے، تو وہ نکلے بغیر کسی خادم کے، تنہا تنہا سفر کے لیے نکلے، تو راستے میں ایک جگہ رات ہو گئی، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آج اس بستی میں قیام کر لیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس بستی کی مسجد میں جا کر کے عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز کے بعد وہیں ٹھہرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا۔ تو عشاء کی نماز کے بعد وہ نکلے نہیں بلکہ اسی مسجد میں قیام پذیر رہے۔ تو مسجد کے خادم نے کہا کہ بڑے میاں اب میں مسجد بند کرنے والا ہوں، رات کافی ہو چکی ہے، عشاء کی نماز مکمل ہو گئی ہے، آپ نکلے یہاں سے میں مسجد بند کروں گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گھبرائے کہ اس تاریک رات میں، سخت ترین رات، تاریک رات اور سرد ترین رات تھی، ٹھنڈ رات تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سوچے کہ اب ہم کہاں جائیں اور کہاں قیام کریں۔ تھوڑا دیر سوچنے لگے تو اس خادم نے زبردستی کی اور کہا کہ میاں جی اگر آپ نہیں نکلیں گے تو آپ کی گیٹری اٹھا کر کے مسجد کے باہر رکھ دوں گا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی گیٹری، اپنا سامان اٹھایا، مسجد سے باہر نکل گئے۔ مسجد کے باہر دیکھا کہ ایک نان بائی کی دکان ہے، ایک ہوٹل ہے جس میں ایک شخص
تندور میں روٹی بنا رہا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے اور پہنچے اور کہا کہ اس ہوٹل والے سے، اس نان بائی والے سے کہا کہ کیا میں آپ کے اس تندور کے پاس بیٹھ کر کے آج کی رات گزار سکتا ہوں؟ تو اس نان بائی والے نے کہا کہ جی ہاں بالکل، آپ اس تندور پر بیٹھ جائیں، اس تندور کے پاس بیٹھ جائیں اور سرد ترین رات ہے، آپ اس کی گرمی حاصل کریں، رات گزار لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ چنانچہ وہ وہیں پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو منظر دیکھا، عجیب و غریب منظر، وہ منظر قابل تقلید ہے، وہ منظر ایک دلچسپ منظر ہے جو ہمارے اور آپ تمام امت مسلمہ کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے عبرت ہے۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ نانبائی والا شخص وہ جب روٹی کا ٹکیا بناتا، گولا بناتا تو بناتے ہوئے کہتا استغفر اللہ، جب اسے بیلتا تو کہتا استغفر اللہ، جب اسے تندور میں چولہے میں ڈالتا تو کہتا استغفر اللہ، اور اس کے بعد جب وہ تندور میں وہ روٹی بن جاتی اور جب وہ اسے نکالتا تو کہتا استغفر اللہ۔ کافی دیر تک حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس منظر کو دیکھتے رہے۔ اس کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب کافی دیر تک دیکھتے رہے تو وہ مسکرائے۔ تو نان بائی والے نے کہا کہ بڑے میاں مسکرا کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ روٹی بیلتے ہیں تو استغفر اللہ کہتے ہیں، روٹی کو تندور میں ڈالتے ہیں تو استغفر اللہ کہتے ہیں، تندور سے نکالتے ہیں تو استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ کہتے ہیں۔ کہا جی ہاں، میرا یہ عمل آج سے نہیں، 30 سال سے میرا یہ عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس عمل کی وجہ سے اور استغفار کی کثرت کی وجہ سے ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیا۔ مستجاب الدعوات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہر دعا کو قبول کی ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تعجب سے پوچھنے لگے کہ اس استغفار کی کثرت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، اللہ نے ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیا ہے، ہم نے جو بھی دعا کی اللہ نے ان تمام دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث، مفسر اور اتنا بڑا شیخ ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ اچھا کیا دلیل ہے تمہیں کہ تم مستجاب الدعوات بن چکے ہو؟ تو وہ تھوڑا دیر غور کیا اور غور کرنے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام دعا قبول کی ہے، ہاں ایک دعا ہے جو اللہ سے میں نے مانگ رکھی ہے اور اب تک وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اچھا وہ کون سی دعا ہے جو تم نے مانگی ہے اور ابھی تمہاری وہ دعا اب تک قبول نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ کوئی ایک بہت بڑا شیخ ہے، ایک بہت بڑا عالم، بہت بڑا بزرگ، بہت بڑا محدث اور مفسر ہے جس کا نام امام احمد بن حنبل ہے، ہمیں اس سے ملاقات کا اشتیاق ہے لیکن مجھے فرصت نہیں، میرے پاس وقت نہیں۔ ہم نے اللہ سے دعا کر رکھی ہے کہ اللہ مجھے ان کی زندگی میں اور مجھے اپنی زندگی میں ایک ملاقات حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کرا دیجیے۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سنتے ہی کھڑے ہوئے اور اس کے پیشانی کا بوسہ لیا اور گلے لگایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ دعا بھی آج قبول کری، اور کہا کہ میں ہی احمد ابن حنبل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کی کثرت اور استغفار کی کثرت کی بدولت اللہ نے انہیں یہ نعمت عنایت کی تھی کہ انہیں مستجاب الدعوات بنا دیا تھا۔ اسی لیے بندے کو چاہیے کہ ابھی یہ استغفار کا، ابھی یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان کے یہ تینوں عشرے، اولھا رحمہ، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اوسطھا مغفرہ، دوسرا عشرہ استغفار کا ہے، کہ بندہ کثرت سے استغفار کرے۔ استغفار بہت طرح کے ہیں، استغفر اللہ صرف استغفر اللہ کہہ لینا بھی کافی ہوگا، اور سید الاستغفار بھی ہے، بڑے چھوٹے سب طرح کے استغفار ہیں۔ صرف استغفر اللہ اگر بندہ چلتے پھرتے بھی کہہ لے تو ہزاروں مرتبہ ہو جائیں گے۔ اور استغفار اگر کثرت سے کہے، نسائی شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار ہے کہ جو بندہ اس استغفار کو 3 مرتبہ صرف پڑھے گا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نسائی شریف میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے،
نسائی شریف میں ہے کہ جو بندہ اس استغفار کو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو، گرچہ اس کے گناہ درخت کے پتوں کے برابر ہوں تو بھی معاف فرما دیں گے، سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تو بھی اس کے گناہ معاف فرما دیں گے، دنیا کے دنوں کے برابر ہوں، ریت کے ذروں کے برابر ہوں تو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اتنا چھوٹا سا استغفار ہے، اگر ہم اسے چاہیں تو صبح بھی 100 مرتبہ، شام بھی 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور ایک بہت بڑی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی کہ بندے کے گناہ کے معافی کا ذریعہ اور گناہ کے استغفار کے ذریعہ اور اللہ کو منانے کا ذریعہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ استغفار ہے۔ تفسیر مظاہر میں حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جب شیطان مردود حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں انہیں سجدہ نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود کہہ کر کے اسے لوٹا دیا، اسے بھگا دیا، تو انہوں نے مہلت مانگی تو اللہ نے مہلت دے دی، انک من المنظرین، تمہیں قیامت تک مہلت ہے، تم جاؤ، تم انسانوں کو بہکانا چاہو تو بہکا سکتے ہو۔ تو فرشتے بہت ناراض ہوئے، فرشتے بہت غمگین ہوئے، فرشتوں کو بہت دکھ ہوا کہ یہ شیطان مردود انسان کو بہکائے گا، یہ تو ایسا شخص ہے، یہ تو ایسا شخص ہے کہ یہ نظر بھی نہیں آتا، یہ تو رگوں میں دوڑتا ہے، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دے گا، اور اس کے بہکاوے سے انسان تو بالکل تباہ ہو جائیں گے، جہنم تو انسانوں سے بھر جائے گی۔ چنانچہ فرشتے بہت پریشان ہوئے، بہت غمگین ہوئے، بہت مغموم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے غم کو دیکھا تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں یہ سن لو، یہ تو بہکائے گا، لیکن میرا بندہ جب 1 مرتبہ استغفار کرے گا تو ہم اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش سے اس استغفار کو سمائے دنیا کے بعد اس دنیا کی طرف بھیجا، استغفار کو اس دنیا کی طرف بھیجا، تو جب شیطان نے استغفار کو دیکھا تو لکھا ہے تفسیر مظاہر میں حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب شیطان نے استغفار کو دیکھا تو وہ مٹی اٹھا کر کے اپنے سر پر ڈال رہا تھا اور مٹی پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا کہ اے اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا، میری تمام شیطنت کو، میری تمام خباثت کو، میری تمام خناسیت کو اور میری تمام مکر و فریب کو صرف ایک استغفار کی وجہ سے آپ نے ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ استغفار کی نعمت، یہ استغفار کا انعام ہمیں اور آپ کو دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں اور اس عشرے کا فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو متبرک مہینہ رحمت والا اور برکت والا دیا ہے، یہ مہینہ ہم سے گزر نہ جائے قبل اس کے کہ ہم اللہ سے معافی طلب کر لیں، ہم اللہ سے جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کر لیں، ہم اللہ کو منا لیں اور اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو پیارے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔